بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے نبی کی جمع انبیاء، تو اس میں انبیاء کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے مگر وہ غفلت میں ہیں اور اللہ کے دین سے اور اللہ کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے شکایت کی ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور مشرکین کے اس طانے کا بھی ذکر کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے انسان ہیں اور یہ معجزے پیش کرتے ہیں، تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، اللہ ان کے اعتراضات کو خوب جانتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور پھر ان اشکال کا جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، تو فرمائے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں وہ سب مرد بھیجے ہیں، اور مرد بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے کسی پیغمبر کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب انسان آئے ہیں، کھاتے تھے پیتے تھے۔ تو یہ یعنی بشریت اور یہ جو کھانے پینے کے لوازمات ہیں یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، توحید کے مضمون کو بہت عجیب انداز سے بیان کیا گیا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا بھی معبود ہوتے لفسدتا، نظام برباد ہو جاتا۔ دنیا میں کہیں بھی ایک حاکم کے علاوہ کا تصور نہیں ہے، دو حاکم یا دو بادشاہ یا دو امیر کہیں نہیں ہوا کرتے، حاکم بادشاہ الہ معبود وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ اس مضمون کو بھی بیان کیا بہت اہتمام سے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں بنیادی طور پر سب کی دعوت ایک ہی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، یعنی سب کی جو بیسک تھی وہ ایک ہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اپنے نبی کو اللہ نے یہ بھی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ افئن مت فہم الخالدون، اے نبی اگر آپ دنیا سے چلے گئے، آپ پر موت واقع ہوئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈریں اور آخرت کے حساب و کتاب کے لیے تیاری کریں۔ مشرکین کے اس اعتراض کو دہرایا گیا ہے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ہاں اس کی صفات آپ بتا دیں۔ جب قیامت آئے گی اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اس وقت کو یاد کرو جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے۔ اور قیامت آئے گی بغتتاً، اچانک آئے گی، فلا یستطیعون ردھا، یہ قیامت کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا بھی ذکر کیا، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کیا تمہارے یہ معبود تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ معبود تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ اس میں ابراہیم علیہ السلام، یہ جو انبیاء کے واقعات میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور وہ کیسے اپنی قوم سے مناظرہ کرتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو۔ وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایسا کرتا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقی رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ قوم جانے لگی کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک تھوڑا سا ایک توریہ کیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا آپ لوگ کے ساتھ اس میلے میں، اور پھر پیچھے بتوں کی گت بنانا شروع کی، اور ان کو جو ہے وہ کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ یہ تو بڑا ظالم ہے۔ سب کا ذہن ایک ہی طرف گیا، بھائی وہ ابراہیم ہی معلوم ہوتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، اس نے تو نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھئی کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا ہے نا، جو سب سے بڑا
جو جس کے گلے میں کوڑھاڑ ڈلا ہوا ہے یہ اس نے کیا ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے کہنے لگے، اور پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ان باقیوں سے پوچھ لو، وہ بتائیں گے کہ اس نے کیا ہے۔ تو وہ دل میں نادم ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ نہیں بتا سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے تو تف ہے تمہاری زندگیوں پر، جو نہ بول سکتا ہو نہ جو اپنا دفاع کر سکتا ہو، تو وہ تمہاری حاجت روائی اور تمہاری مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تبلیغ کا انداز تھا۔ تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب اور اسحاق علیہ السلام بطور ایک تحفے کے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو، یعقوب علیہ السلام کو بھی اسحاق علیہ السلام کو بھی امام بنایا اور مقتدی اور رہبر بنایا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیا کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا ان کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی، ہم نے لوط علیہ السلام کو اس برے عمل سے بھی بچایا اور اس بری قوم سے بھی بچایا۔ نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب وہ اپنی قوم سے پریشان ہوئے فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ہم نے دردناک عذاب سے بچا لیا۔ تو ان واقعات میں یہ توحید کے مضمون کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی مصیبت کے وقت ہم کو پکارا تھا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام درست نتیجے پر پہنچے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو فہم عطا کی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے میں، اس کیس میں درست فیصلے کی ہم نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو، اور داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زنیں بنانا سکھائیں، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہم نے ہواؤں کو بنا دیا، اور ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا جو سمندروں میں غوطے لگا کے مختلف قیمتی پتھر لایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں اس کتاب میں، ایوب علیہ السلام کو بیماری نے پریشان کیا، بہت عرصہ صبر کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا، اور ہم نے آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی طرف لوٹا دیے اور بیماری سے بھی نجات عطا کی۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ نے ذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ہم سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نکلے ہیں، تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا، فنادیٰ فی الظلمات، تو نوح علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ مجھے رب کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا، تو اندھیروں میں دعائیں مانگی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہوں خطا کار، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کہ اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا مانگی، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا تنہا نہ رکھ، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے، اور فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ یہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے بڑھا کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارا کرتے تھے، اور ہم سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اس کی برکت تھی کہ اللہ نے اس خاندان پر ایسی برکتیں کی کہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو ایک پیغمبر عطا کیے۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پاک دامن زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا اللہ نے، اور ان کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی اتباع کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے کچھ حالات بیان کیے ہیں کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ نیکی کی زندگی گزاریں گے، تو وہ جہنم کی آگ سے دور رہیں گے اور اپنی منمانی زندگی میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر صحابہ کو تسلی دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے کہ زمین کے حقیقی وارث وہی لوگ بنیں گے جو میرے فرمانبردار ہوں گے۔
اور اللہ نے اس میں یہ بھی اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ پہلے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا، جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بتایا کہ تم یہ شبہ کرتے ہو کہ ہم قیامت میں کیسے زندہ ہوں گے، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں یقین نہیں آتا، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کو ہم نے پانی کے منی کے قطرے میں تبدیل کیا، ثم من علقہ، پھر اس کو ہم نے جمے ہوئے خون میں چینج کیا، پھر ثم من مضغہ، پھر ہم نے اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے میں تقسیم کیا۔ تو اس طرح سے مختلف مراحل سے ہم تمہیں گزارتے ہیں، پھر ماں کے رحم میں تم یہ جو ہے یہ قرار پکڑتا ہے، اور ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے دنیا میں لاتے ہیں۔ تو اتنے سارے پروسیس سے ہم نے گزار دیا، اور پھر تم جوان ہوتے ہو، اور تم میں کچھ ایسے ہیں جو ادھیڑ عمر کو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے رب کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مٹی میں جانے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ اور پھر اللہ نے زمین کی مثال دی، دیکھو زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں، اور کیسے طرح طرح کے نباتات زمین کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو رب مٹی سے انار، خربوزے، تربوز اور گندم اور کھجوریں پیدا کر سکتا ہے، جو مٹی سے پانی اور پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ انسان کو مٹی بنانے کے بعد دوبارہ انسان بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان سے ایک شکایت بھی کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین میں اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ دین کو فالو کرتے ہیں، اور جہاں دین میں نقصان ہونا شروع ہو گیا تو وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمائیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی جلد اور پیٹ کے اندر کی آنتیں گل کے خراب ہو جائیں گی۔ مقامع من حدید، لوہے کے گزند ہوں گے جو ان کو مارے جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی اس تکلیف کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ ان کو ڈال دیا جائے گا اس جہنم میں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا یہ جلنے والی آگ کا عذاب چکھتے رہو۔ اور اس کے برعکس ایمان والے اور نیک اعمال والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ان کو ایسی جنتوں میں باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے، ولباسهم فيها حریر، اور ان کا لباس ریشم ہوگا، اور اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس صورت میں چونکہ یہ حج ہے، اس کا نام اسی مناسبت سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بھی بیان کیا، اور وہ اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کیسی دعائیں مانگی، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے کہہ رہے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، اے ابراہیم میرے گھر کو آپ پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دیں کہ ہر طرح سے یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، پیدل بھی اور ہر قسم کی سواریوں پر ہر قسم کے نشیب و فراز والے راستوں کو طے کر کے یہاں تک پہنچیں، تاکہ یہاں اللہ کا نام لیں جانوروں پر، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کریں اور حج کریں، اور اللہ کے جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کریں۔ اللہ نے پھر قربانی کے جانوروں کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے سورت میں، لن ینال اللہ لحومها، کہ ان کو اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس صورت میں دفاعی جہاد کی بھی اجازت دی گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن سے لڑا جا رہا ہے ان کو بھی لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، یعنی جو مہاجر صحابہ ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہو۔ کیوں کہ اخرجوا من دیارہم بغیر حق،
یہ ناحق گھروں سے نکالے گئے ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے جہاد کی حکمت بیان کی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنین پر جہاد فرض نہ کرتے تو دنیا میں کوئی عبادت خانہ بھی اس سیکولر لوگ باقی نہ چھوڑتے۔ تو اپنے دفاع میں اللہ نے ان کو لڑنے کی اجازت دی ہے تاکہ دنیا میں عبادت خانوں کی بقا ہو اور لوگ اللہ کا نام لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کی ایک کیفیت کو بھی قرآن کی اس صورت میں بیان کیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور توحید کی باتیں کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو مار دیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، بھلا ہم اس سے بھی بری چیز کی تمہیں خبر دیں، النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی تم قرآن کو برا سمجھ رہے ہو تو اتنی تکلیف تمہیں اس سے ہو رہی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف تمہیں جہنم کی آگ کی ہوگی، یعنی تمہارے لحاظ سے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یعنی تم جو برا سمجھ رہے ہو تو تمہارے حق میں جو جتنا قرآن برا ہے تمہارے خیال کے مطابق، اس سے زیادہ تو جہنم کی آگ بری ہے، تو اس سے بچنے کی فکر کی زیادہ کوشش کرو، اور وہ یہی ہوگی کہ اس قرآن سے محبت کرنا شروع کر دو، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے توحید کی ایک بڑی پیاری مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا تم جن معبودوں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ تو عبادت کرنے والے بھی کمزور اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں دل و جان سے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔